پچھلے 5 سالوں میں بہت ساری چیزیں ہندوستان میں جڑی ہیں. ان میں کچھ لفظ بھی جڑے ہیں, کچھ ٹرم بھی جڑے ہیں. ان میں ایک ٹرم ہے لنچنگ, جو پہلے بھی ڈکشنری میں لغت میں شبد کوش میں موجود تھا, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہندوستان کے ایک سوبھاؤ کے روپ میں ہم کسی سمے اس شبد کا استعمال کرنا شروع کریں گے, اور یہ ہمارے روزانہ کی بات چیت میں شامل ہو جائے گا. یہ اپواد بھی نہیں رہے گا, ہم روز اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے. اس کا ہم کو احساس نہیں تھا, لیکن یہ ہو گیا پچھلے 5 برس میں. یہ کہا جاتا ہے اور ٹھیک ہے کہ, اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ جن کو اس میں شامل کہا جاتا ہے وہ انگریزی نہیں جانتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس لفظ ہماری ہندوستانی زبانوں میں لنچنگ جیسا لفظ نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری سنسکرتی میں یہ چیز نہیں تھی, اس لیے لنچنگ جیسا شبد ہم نہیں بنا پائے, اس لیے ہم پیٹ پیٹ کر مارنا کہتے ہیں. لیکن پیٹ پیٹ کر مارنا اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا جو لنچنگ ہے. دوسری بات یہ کہی جاتی رہی ہے, اور یہ سچ ہے, کہ لنچنگ یا پیٹ پیٹ کر مارنے کی شکار صرف مسلمان نہیں ہیں, دلت بھی رہے ہیں. دوسری قسم کی لنچنگز بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن دونوں میں ایک فرق ہے, اور وہ کتنا ہی تکلیف دہ فرق کیوں نہ ہو, اور کیوں راجنیتک روپ سے اسے کہنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو, لیکن کہا جانا چاہیے, وہ یہ کہ دلت اس لنچنگ کا وروଧ کر سکتے ہیں, مسلمان کی طرح اس لنچنگ کا وروଧ نہیں کر سکتے. ایک دلت بند ہو سکتا ہے بھارت میں, اس کا نتیجہ بھلے ہی دلتوں کو بھوگنا پڑا ہو, لیکن مسلمان کوئی بھارت بند نہیں کر سکتے, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے دلتوں کو وروଧ کا جو موقع موجود ہے, جو اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے, وہ موقع مسلمانوں کو موجود نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ لنچنگ صرف آپ کی نہیں ہو رہی ہے, دلتوں کی بھی ہو رہی ہے. اس لیے آپ صرف اپنی بات نہ کریں, آپ دوسروں کی بات بھی کریں, اور اگر آپ دوسروں کی بات نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک جائز تجربہ نہیں رہتا ہے, اس میں لوگ شرکت نہیں کر سکتے ہیں, ایک ساجھا چیز نہیں ہو سکتی ہے, یہ ایک مشکل ہے. اور اس وجہ سے یہ جو ساجھے داری ہے, جو ساجھے داری ناانصافی کی ساجھے داری ہے, وہ پچھلے 5 سالوں میں مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی. راجنیتک جب یہ ایک طرح کی شیطانیت, یا جسے ہم ریڈیکل ایول کہتے ہیں, یہ ریڈیکل ایول, اس ریڈیکل ایول کے ساتھ ہمارا رہنا کچھ زیادہ وقت کا ہو جاتا ہے, تو ہمارے سماج کی دوسری جواب دینے والی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. اور ان کا ایک اداہرن یہ ہے کہ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں سرکاروں کے بدل جانے کے بعد ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کھنڈوا میں اور اندور کے علاقے میں 3 مسلمانوں کو راشٹریہ سرکشا قانون کے انترگت بند کیا گیا ہے, ٹھیک اسی آروپ میں. اور اس کے ٹھیک 2 دن بعد پھر 2 مسلمانوں کو راشٹریہ سرکشا قانون لگایا گیا ہے. اور راجستھان میں نئی سرکار کے آنے کے بعد بھی صغیر خان کو بھیڑ نے اسی طرح پیٹا ہے جیسے پہلو خان کو پیٹا تھا. وہ ان کا نصیب ہے, وہ مارے نہیں گئے, صغیر زندہ ہے. تو اس لیے میں جن کو رسپانسز کہہ رہا تھا, جو رسپانسز ہوتے ہیں وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں کہ سرکاروں کے بدل جانے کے بعد بھی ان کو پھر سے جگانا اور ان کو سکریہ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. خود راجنیتک دل, اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے راشٹریہ سرکشا قانون واپس لینے کا اعلان کیا تو اس سے ہو سکتا ہے ہندوؤں میں ہمارے خلاف ایک پوری بھاونا بھڑکائی جا سکتی ہے.
تو ہم اب ایسی حالت میں پہنچ گئے ہیں جہاں ہندوؤں کے بارے میں ہندوؤں کے سنویدنشیل طریقے سے اور وویک پورن طریقے سے سوچنے کی طاقت کے بارے میں شک پیدا ہو گیا کہ وہ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں. اور مجھے اکثر حالانکہ وہ اداہرن کئی لوگ کہتے ہیں غلط ہے، تلنا غلط ہے، لیکن یہ یاد آتا ہے کہ جرمنی میں اور دوسرے ملکوں میں جب یہودیوں کو گھیٹوز میں لے جانے کے لیے مارچ کرایا جاتا تھا تو سڑک کے دونوں طرف جرمن کھڑے ہو کے تالیاں بجایا کرتے تھے اور فکرے کسا کرتے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایس ایس کے لوگوں نے کیا، ایسا نہیں ہے کہ ہٹلر کی فوج نے کیا، بلکہ اس میں جرمن جنتا نے اور یورپ کی جنتا نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ داری کی. اور اس وجہ سے جرمنی کو ایک بہت بڑی مہم چلانی پڑی اس کے بعد، لیکن ابھی ہمیں دکھلائی پڑ رہا ہے 70 سالوں کے بعد کہ پھر جرمنی وہیں پر ہے جہاں یہودیوں پر اور آپرواسیوں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں. تو ہم آج اس کتاب کے بہانے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے اکٹھا ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے 2 ساتھی ہیں.